السلام علیکم، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید۔ عبدالمجید ساجد کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں خوفناک بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کے پی کے بعد اب پنجاب بھی سیلاب کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ جنگ میں اس وقت کیا صورتحال ہے، ہمیں وہاں سے جوائن کریں فیصل حیات جوانا صاحب، نون لیگ سندھ کا تعلق ہے اور سابق ایم پی ہیں۔ فیصل صاحب، آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، آپ کا جنگ سے تعلق ہے اور آپ وہاں پر سیلاب بھی دیکھ رہے ہیں، کیا اس وقت تازہ صورتحال ہے سیلاب کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے چناب میں اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا اور چناب کی تاریخ کا ایک بدترین سیلاب کا ہم سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جو جنگ کی صورتحال ہے، جنگ میں یہ سیلاب اگر پانچواں بھی کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، یہ سیلاب جو ہے 27 اور 28 اگست کی درمیانی رات کو چنوٹ سے ہوتا ہوا جو ہے وہ جھنگ میں داخل ہوا تھا، اور چنوٹ میں اس وقت جو وہاں کے 8,52,000 کیوسک، تو اب اس وقت تریموں پر اس فلڈ کا کیا کہتے ہیں پیک جو ہے، پیک سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے۔ اس رواز کے درمیان جو ہے شہر جھنگ اس کو جو حفاظتی بند ہے اس پہ بہت سٹریس رہی ہے 2 دن۔ ابھی کچھ جا کے وہاں پہ ریلیف ہوا ہے، اور پریمو سے 5.5 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ آج ابھی تک گزر رہا ہے، اور گزرتا ہوا یہ شوگوٹ برج کی طرف جا رہا ہے، اور برج سے بھی یہ مظفر میں چلا جائے گا۔ تو شک والی بات نہیں کہ جس طرح پورے پاکستان میں بری طرح سیلاب کا سامنا کرنا پڑا ہے، اسی طرح جنگ کی بھی یہی صورتحال۔ لیکن سر، جو اس وقت متاثرین ہیں سیلاب کے، ان کی کیا حالات ہیں اور کیا ان کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، گورنمنٹ آف پنجاب نے، میں سمجھتا ہوں کہ انخلا کے سلسلے میں بڑے ایسے اقدامات کیے، اور بڑے اس میں سوشل میڈیا نے بڑا میجر کردار ادا کیا۔ جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے، انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور اس سے لوگوں کی ڈسٹرکٹ جھنگ میں تقریباً 3.25 لاکھ مویشی لے کر انخلا کیا، اور اپنی جگہوں کو اس جگہوں پر محفوظ مقامات پر پہنچے۔ اب جہاں فلڈ گزر گیا ہے، لیکن جنگ میں ابھی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ بالکل پانی ختم ہو گیا ہو، یا پانی جو ہے جو وہاں پہ واپس جانے کے لوگوں کے قابل ہو گیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت تو لوگ یا تو گورنمنٹ آف پنجاب کے کیمپس میں رہ رہے ہیں، جو ریلیف کیمپس ہیں، یا زیادہ موسٹلی لوگ جو ہے اپنے رشتہ داروں کی طرف رہ رہے ہیں۔ جب یہ سیلاب کا پانی اترے گا تو پھر جا کے اندازہ ہوگا کہ یہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کو یا وفاقی حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ وہاں کوئی جنگ میں سوشل میڈیا کی خبر ہے کوئی ایسا بند توڑا گیا ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ غریب غربا اس سائڈ پہ رہتے تھے، اور دوسری طرف نہیں توڑا گیا، وہاں کوئی امیروں کا کوئی علاقہ تھا، ان کی زمین بچانی تھی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، اس میں بالکل یہ سوشل میڈیا پر بہت آسان ہوتا ہے اس طرح کی جھوٹی خبریں پھیلانا۔ میرا نہیں خیال بند توڑنے کا اختیار کسی فرد واحد کا اختیار نہیں ہوتا، اس پہ ایک پروفیشنل ایک ڈپارٹمنٹل کمیٹی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایک ادارہ نہیں ہوتا، کوئی ایک بھی ادارہ یکسر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ جنگ میں 2 بند توڑے گئے، ایک رواز برج کو بچانے کے لیے اور جنگ شہر کو بچانے کے لیے بند توڑا گیا، اور دوسرا جو ہے باؤ سلطان برج ہے، وہاں پہ بریچنگ سیکشن کہہ لیں یا اس کو ایک شگاف ڈالا گیا تاکہ جو ہے پچھلے لوگ آسانی کے ساتھ بچ سکیں۔ تو میرا نہیں خیال اس میں افواج پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے، اس میں ایڈمنسٹریٹو سائٹ سے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں جو ہے یہ کوئی 6-7 لوگوں کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ گورنمنٹ کہ یہ کمیٹی یکسر کوئی ڈیسیژن کر دے کہ کسی کو بچانے کے لیے کوئی فلڈ توڑ دیا جائے اور کوئی کسی کو ڈبونے کے لیے کوئی بند توڑ دیا جائے، تو یہ صرف ریومرز ہیں، فیک نیوز ہیں، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا۔ صرف جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ ابھی فلڈ ختم ہوگا، پانی ختم ہوگا، پھر لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، لیکن کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو لوگ گھر چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں ان کے گھروں میں چوریاں بھی کی جا رہی ہیں، ان کے گھروں میں جو مویشی تھے، جو مال باقی بچا تھا، ان کو بھی چوری کی جا رہی ہے۔ تو پاکستان کے اخلاقی طور پر اتنا پیچھے جا چکے؟ نہیں، یہ تو دنیا بھر میں یہ مسئلہ ہے، یہ اخلاقی طور پہ بھی ہے ایشو،
یقیناً ظاہر ذمہ داری کا ایک عمل ہے، احساس کا عمل ہے، احساس ہو تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور یہ ایسے ممالک میں بھی ہوا ہے مختلف اور آفات کے دوران، کہ جہاں بہت لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگ ایسے موقعوں پہ ایک پتہ نہیں انسانی نیچر ہے تو یہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ چونکہ بہت دکھ کی گھڑی ہے، بہت مشکلات کا سامنا ہے، بہت نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ اس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ابھی اندازہ نہیں لگایا جا رہا، ابھی اندازہ ہونا ہے. وہ جو وہاں سے کہہ لیں اپنا نقل مکانی جو کر کے گئے ہیں، وہ مطلب مجبوری میں ہی گئے ہیں نا، اور اتنی تیزی سے پانی آ رہا ہے، سامان وہ نہیں پیک کر سکتے تھے، ضروری سامان صرف اٹھا کے لے گئے ہیں. دیکھیں دکھ کی یہ بھی بات ہے کہ ان کے پاس بھی کیا بچنا ہے، وہ پانی نے کیا بچانا ہے. ان کے گھر کی بنیادیں جو ہیں، جتنی دیر پانی کھڑا رہے گا اور اس کے بعد وہ جو بنیادوں کو ہلا دے گا، وہ تو بالکل بے سر و سامان ہو گئے ہیں. جب وہ واپس بھی لوٹیں گے تو سمجھ لیں کہ وہ ان کی چھت قدرت کی طرف سے اگر محفوظ رہ جائے تو وہ ان کو میسر آئے گی، ورنہ وہ رہنے کے قابل نہیں ہوگی. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے جس نے آگے جا کے اثرات مرتب کرنے ہیں. اور ابھی چونکہ ابھی تو یہ اثرات سب سامنے آ رہے ہیں نا، اس کے بعد جب سیلاب ختم ہوگا پھر کون کون سے اثرات آئیں گے، معیشت پر کیا اثرات پڑیں گے، وہ بھی ابھی ہمیں خطرہ ہے. ساری چیزوں کا ہے. معیشت سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے، اور پھر بھی مطلب کچھ ایسے ممالک تو ضرور ہیں جہاں ان ساری چیزوں کا انتظام بھی ہے اور ان کی معیشت بھی کھڑی ہوتی ہے. یہاں تو پہلے ہم مانگ تانگ کے گزارا کر رہے ہیں، تو ہمارے ہاں تو یہ اب ایک بحران آنا ہے، ایک طوفان آنا ہے، ایک بہت بڑی تیز آندھی ہے، یہ سمجھ لیں. یہ سیلاب بھی جو ہے نا، اس میں کچھ نہیں بچ رہا. لوگوں کی زمینیں، فصلیں جو انہوں نے اگائی تھیں، اس میں جو اپنا انویسٹ کیا تھا، اس میں سے انہوں نے فصل جو ہے نا وہ اٹھانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اپنا سلسلہ روزگار چلانا ہوتا ہے. تو وہ نہیں ہے کوئی انتظام. اب آفت بھی ہے اور کچھ نااہلی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. کہ ہم نے دریاؤں کو یہ سمجھ لیا کہ بس یہ سوکھ گئے، انہوں نے کبھی بھی نہیں آنا. موسمیاتی تبدیلی میں لوگوں نے اپنے انتظامات کیے ہیں، اور یہ آج نہیں کلائمیٹ چینج آ رہا، یہ سالوں سے اس کا جو ہے نا اس کو پریڈکٹ کیا جا رہا تھا، فورسی کیا جا رہا تھا. تو پھر یہ چینلز پہ آ کے فورسی کر دینا ہی، اور وہ بھی وزراء کی طرف سے. وزیر مملکت جو ہیں برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک صاحب، وہ فورسی کر چکے ہیں کہ اتنی بارشیں ہوں گی، لیکن اس کا انتظام کوئی نہیں ہوا. اس میں غفلت بھی اپنی جگہ پہ ہے. سر صاحب اس وقت ہمیں نمائندے ملتان سے جوائن کر رہے ہیں خاور گل صاحب. خاور صاحب بتائیے گا وہاں پر کیا سیلاب کی صورتحال ہے، کیسے نپٹا جا رہا ہے، حکومت کیا کارروائی کر رہی ہے؟ جی السلام علیکم. جی بالکل، حکومت جو ہے وہ بھی اپنی کارروائی جاری ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ اگر میں دریا چناب کی بات کروں تو یہ ایک جو ہے وہ خانیوال سے لے کر شوجہ آباد تک 18 سے 20 کلومیٹر کا یا 25 کلومیٹر کا ایک بیلٹ ہے جو دریا کے جو بیلٹ کے اوپر وابستہ ہے نا. اچھا، اس میں ہماری جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والی وادیاں ہیں وہ شوجہ آباد ہیں، اور جو ہے وہ مظفر گڑھ کے کچھ علاقے بتائے جا رہے ہیں. اب ہم نے جیسے ہی کچھ دن پہلے ہفتے کی جو تھا اس دن بتایا گیا تھا کہ ہفتہ اتوار کو جو ہے وہ 8 لاکھ یا 10 لاکھ کیوسک کا جو بڑا ریلا وہ ملتان سے گزرے گا. اب کل کی جب ہماری ٹیم وہاں پہ موجود تھی، تمام دوست یہاں پر موجود تھے، تو اب وہ سوار کی اور جو ہے وہ منگل کی جو شب کسی بھی درمیان وہ یہ 8 یا 10 لاکھ ایک بڑا کیوسک جو ہے وہ ریلا گزرے گا. اب انتظامیہ کی اگر ہم بات کریں تو کچھ انتظامات اس طریقے سے ہیں جی. آر پی ملتان اور کمشنر ملتان، ڈی سی ملتان، مطلب 3 سے 4 دن کی ان کی ایفرٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ مطلب شوجہ آباد کے علاقے اور دیگر جتنی بھی بستیاں وہاں پر جو انتظامات کرانے میں کافی جو ہے مصروف دکھائی دے رہے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہمارے شوجہ آباد کے یا مظفر گڑھ کے کچھ ایسے ہیں 148 یا 50 دیہات میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نقل مکانی کریں یا محفوظ مقامات پر جو ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، اس میں ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور 1-2 گھر میں رک جاتا ہے جی، جب جو حفاظت کے لیے چیزوں کے لیے. اب ان کو بھی سی پی او ملتان کی جانب سے 2-4 دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس میں کہا گیا تھا واضح
کہ جی ان کو بھی جو ہے وہ وہاں سے ریسکیو کیا جائے گا. اب تقریباً جو ہے ملتان کے اندر جو ہے تقریباً 4 لاکھ لوگوں کو جو ہے ریسکیو کر چکے ہیں. اچھا جب ہماری کل لوگوں سے بات ہوئی, اب انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کے لیے جو بڑے اچھے انتظامات کر دیے گئے ہیں, مطلب مختلف جگہ پر ہے تو امدادی کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں جس میں لوگوں کو جو ہے خود وہ چیزیں یا کھانے پینے کی چیزیں وہاں پر مہیا کی جا رہی ہیں. اچھا آپ اپنا نیوٹرل اوپینین بھی دیں کہ وہاں پر جو فیسلٹیز ہیں وہ پراپر ہیں, وہ دی جا رہی ہیں, یا اس میں کوئی غفلت ہے؟ یہ جتنے بھی کیمپس ہیں جی وہ میں بتا رہا ہوں جی بالکل. اس میں جب ہماری کل لوگوں سے بات ہوئی تھی, لوگوں کا کچھ یہ کہنا تھا کہ ہم جی اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے محفوظ مقامات پر پہنچ رہے ہیں, یا ہمیں مطلب بڑا مشکل ہو رہی ہے, ہمیں کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ مہیا نہیں ہو رہی, بچوں کے لیے دودھ مہیا نہیں کیا جا رہا. اب ان کے ساتھ ساتھ ان کے جانور بھی ہیں, کیونکہ ہمارے اس علاقے کے ساؤتھ پنجاب کی بات کروں تو لوگوں کے پاس جو لوگ ہیں ان کے پاس جانور ہے یا کھیتی باڑی سے کام کرتے ہیں اور سارا اپنا دار و مدار اس پہ چلاتے ہیں. اب لوگوں کا یہ جب وہ جانور بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جانوروں کو جو کھانے کے لیے مطلب جو چارہ وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ کچھ ایسی جو بیلٹ کے علاقے ہیں, کچھ ایسے دیہات ہیں جہاں پہ سیلاب آ چکا ہے, وہ فصلوں کو بھی لوگوں نے پہلے کاٹ لی تھی فصلیں, اور اس کے بعد ان کو بھی چارہ لینے بھی بڑا مشکل ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وزراء کا جس وقت وزٹ ہوتا ہے تب کیمپ لگا دیا جاتا ہے, اور ان کے وزٹ کے بعد کیمپ کو دوبارہ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے, تو اس وجہ سے بھی لوگ بیارو مددگار ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی بالکل جی, کیمپ تو کل بھی وزٹ کیا ہماری ٹیم بھی, ٹی وی ٹوڈے کی تمام وزٹ کری, کیمپ ضرور وہاں پر لگے ہیں, لیکن لوگ خفا کافی نظر آ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو بہت ساری, کیونکہ پہلے جب ہدف دیا گیا تھا 4 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کرنا تھا, لوگوں کے ساتھ ان کا سامان بھی تھا, جانور بھی تھے, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ تمام سہولیات جو ہونی چاہیے وہ نہیں مل رہی. لیکن کیمپس کے حوالے سے بھی اس کی فکر بتایا جا رہا ہے, کیمپ بھی کم ہے اور لوگوں کو ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے, لیکن کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی جو ہے وہ اپنے محفوظ مقامات پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ تمام لوگوں کو ہے جو وہ کیمپ میں بھی نہیں جا رہے, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے رشتے دار کے ہاں بھی چلے جاتے ہیں, جن کے آس پاس ہیں ملتان کے دیگر علاقوں میں, وہاں پہ اپنے رشتے داروں کے ہاں بھی چلے جاتے ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو عرصہ دراز سے اور دریا کی بیلٹ کے اوپر وابستہ تھے, ان کے رشتے دار نہیں ہیں, وہ کیمپ میں جا رہے ہیں. اب لوگوں سے جب ہماری کل بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تمام وہ سہولیات جو فراہم نہیں کی جا رہی. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. سب لوگ بیارو مددگار ہیں, اور جس طرح سے بھارت کی جانب سے بھی پانی چھوڑا جا رہا ہے بار بار, اور کوئی خبر بھی نہیں دی جاتی, کوئی انفارمیشن بھی نہیں دی جاتی, صرف سفارتی اس پیج کے اوپر بتا دیا جاتا ہے کہ جی ہم پانی چھوڑنے لگے ہیں. تو اس میں کیا کر سکتی ہے حکومت, یا پاکستان کیا کر سکتا ہے اگر اچانک ہی پانی اتنی تیزی سے آ جائے گا؟ اچانک بھی آ رہا ہے, اور ظاہر ہے وہ کوئی سفارتی ذرائع سے بتا بھی رہے ہیں. کچھ سلال ڈیم سے جب انہوں نے پانی چھوڑا تو وہ نہیں بتایا تھا, وہ یہاں ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بھی بتایا تھا کہ وہ نہیں بتایا. اس سے قبل بہرحال بتایا اور اس کے بعد بھی بتایا, لیکن کتنی دیر کے لیے وہ اس میں انتظامات ہو سکتے ہیں, اس کو قدرتی آفت بھی سمجھنا چاہیے. اور بات کرتے ہوئے کچھ چیزیں ہیں سمجھنے والی, ایسے یہاں پر جو سوشل میڈیا پہ اور آپ کہہ لیں نیشنل میڈیا پہ بھی ایسی نا مفت میں رستو بھی بن گئے. یہ جو سیلاب ہے, دریاؤں کا پانی ہے, دریاؤں کا جتنا وہ علاقہ ہے, دیکھیں یہاں پہ دریا راوی میں انکروچمنٹ ہوئی ہے جی. وہ روڈا کی بات کو اور اس ادارے کو چھوڑ دیں, یہ بلیم گیم ہے, یہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا. اس وقت آفت آئی ہوئی ہے, لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے. لیکن دیکھیں کہ اس میں بھی یہ منصوبے میں شامل تھا کہ دریا کا جو چوڑائی ہے اس کا پیٹ کہہ لیں سادہ الفاظ میں, وہ 1 کلومیٹر ہوگا. جب وہ ہوگا اور اس میں آبسٹیکلز نہیں ہوں گی, گھر نہیں ہوں گے, اور اسی طرح دیگر بہت ساری جو آلائشیں بھی آ جاتی ہیں, اور اسی طرح ریت بھی اور گند بھی جمع ہو جاتا ہے, اور اس کی جو گہرائی جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, اور اس کی صفائی نہیں ہے, تو پھر اس کو نہیں روکا جا سکتا. بالکل اصل اب یہ بڑے عرصے بعد سیلاب آیا, ہم یہ سمجھ رہے تھے, سمجھنے کی بات یہ ہے, اب دیکھیں آفت ہے. راوی بھی اور ستلج بھی, وہ تو ہم نے ایک معاہدے کے تحت, سندھ طاس معاہدے کے تحت انڈیا کو دے دیا, تو اس میں پانی نہیں آتا تھا, اور ستلج میں پھر بھی کچھ نہ کچھ پانی کی آمد کا ہے سلسلہ, اور وہ بتا کے کیا جاتا. اب تو سندھ طاس معاہدہ ایک طرف سے انڈیا کی طرف سے معطل ہے, تو
ان جگہوں پہ ہم نے کیسے فرض کر لیا کہ کبھی پانی نہیں آئے گا، اور جتنا اس کی سطح چاہیے، گہرائی بھی چاہیے اور اس کی چوڑائی بھی چاہیے جو سمندر کی ہونی چاہیے. یہ جو سمندر ہے نا، اور دریا جو ہیں، یہ دریا ایک پوری تہذیب کا نام ہے. اور یہ دریاؤں، یہ تو صاف پانی ہوتا تھا، یہ تو لوگ پیتے تھے، منرل واٹر اور یہ پمپس، اور یہ تو اب آئی نا چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ چلتے تھے، اور یہ دریا نہ ہوں تو یہ لاہور شہر بھی آباد نہ ہوتا. مطلب یوں ہے، یہ لاہور شہر ہے تو یہ دریا ہے، اور دریا ہے تو لاہور شہر ہے. دریا راوی کی میں صرف بات کر رہا ہوں. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگی اور لوگوں کی تہذیب، کلچر اور ان کی زبانیں، ان کے مختلف رسومات، یہ ساری اس سے وابستہ ہیں. ہم جب نیچر کے خلاف جائیں گے، قدرت کے خلاف جائیں گے، تو پھر دیکھیں، پھر تو آفات آنی ہیں. اور یہ ہمارے ویسے بھی یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ بھی ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. ہم نے نیچر میں مداخلت کی، قدرت کے نظام میں مداخلت کی ہے. تو یہ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے، اور پوری دنیا کو ہے. یہ بھی الگ بات ہے کہ اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے، وہ 1% بھی نہیں بنتا، اور دنیا کا کتنا حصہ ہے. لیکن اس کی جو مصیبتیں ہیں وہ پاکستان پر، وہ کہتے ہیں نا برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ہے تو اسی طرح ہی. مطلب آپ کچھ عرصہ پہلے پاکستان دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، ادھر جنگ، پھر ایران جنگ، افغانستان پہلے جنگ میں. ہم صرف اسی خطے کی بات کر رہے ہیں. مسلمانوں کی تھوڑی سی اور سائڈ پہ چلے جائیں، مڈل ایسٹ چلے جائیں، غزہ، فلسطین کے مسلمان جو ہے نا، وہ کس طرح جو ہے نا ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. تو وہی یہ صحیح کہہ گئے اقبال، برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو لیکن اس میں کچھ غفلتیں بھی ہیں. بالکل. اب یہ وقت ہے کہ اگر یہ 38-39 سال بعد ایسا ہو سکتا ہے، تو موسمیاتی تبدیلی جتنا وہ اس نے شفٹ مارا ہے، وہ اس کو پیراڈائم شفٹ اس کو بھی کہہ لیں، ویسے تو یہ اس کو کچھ اور نام دینا چاہیے، تو یہ آگے بھی ہو سکتا ہے. اب اس حساب سے پلاننگ ہو جائے، اب اس حساب سے اس کی چوڑائی 1 کلومیٹر ہو، اور اس کے سائڈ پہ پکے مضبوط بند جو ہے نا وہ لگائے جائیں خصوصی طور پر. اور جہاں اس کا راستہ ہے، دریا جو ہے نا وہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتا، اس کو قبضہ نہیں کرنے دیتا. وہ جتنی مرضی کوئی طاقتور شخصیت ہو، وہاں سوسائٹی بھی بنانا چاہے، وہ جتنے بھی سال گزر جائیں وہ اپنا قبضہ لیتا ہے، اور اس نے لیا ہے. تو یہ اتنے سالوں بعد اگر اب ہمیں بہرحال اس کے مطابق آگے چلنا ہے. اگر اس میں اب مداخلت کی تو ویسے تو اللہ کے ہاں بھی ان تمام ظالموں نے، جو بھی حکمران ہیں، جن کی بھی غفلتیں ہم وداؤٹ نیمنگ، یہ بلیم گیم ہو جائے گی. لیکن اس میں سارے حکمرانوں کو اپنا اپنا حصہ ہے یہ غفلت کا. اگر اتنے سالوں میں یہ نہیں ہو سکا تو پھر ہمیں اب جتنا نقصان کا سامنا ہے، اور اس کے اثرات جو مرتب ہونے، حکمرانوں کی حکمرانی نہیں چلنی، جتنی معیشت تباہ ہونی ہے، نہیں چلا سکنی. وہ کوئی نہیں کسی کو ریسکیو کر پا رہا ہے، وہ کسی کو دوائی نہیں دے رہا ہے، کسی کو کھانا نہیں پہنچا سکتے. ہمارا نظام نہیں ہے اتنا بڑا، سسٹم ہی نہیں اتنا ہے. ہمیں پتہ ہے، ہم نے پلاننگ ہی نہیں کی. ہم ضرور کتھارسز یہاں کر رہے ہیں اور ہم اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی آفت جو ہماری اپنے ہاتھوں لائی ہوئی ہے، اپنی کیے کرائی ہوئی ہے، ہمارے اپنے خود ہم نے لائی ہے، تو اس میں ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے اتنے. یہ وسائل کہاں سے لائیں گے؟ اب یہ عالمی برادری کو اپیل کریں گے، اور کوئی مخیر حضرات، کوئی خیراتی ادارے وہ آئیں گے، وہ کریں گے، کچھ نہ کچھ اعلانات ہو بھی گئے 1-2. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں ہوتا، پرماننٹ سولوشن چاہیے، وہ چاہیے، بالکل بالکل. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. انفیکٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج کا دن جو ہے وہ ڈیڈ لائن ختم کرنے کا ہے افغان مہاجرین کے لیے، اور اس کے بعد کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے. اب 1 سپتمبر ہے اور کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے ان کو نکالنے کا. افغان مہاجرین کو کتنا مشکل ہے ان کے لیے، ان کے مزید جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے جو پالیسیز بنائی گئی ہیں سم بلاکس کرنے کی. مہاجر جو ہے اس کو گھر نہیں دیا جائے گا، اس کو دکان نہیں دی جائے گی، اس کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کیا جائے گا. تو پھر اب ان کا یہاں سے جانا، افغانستان کی طرف جانا، افغانستان میں بھی اب آپ دیکھیں وہاں پہ زلزلہ بھی آ گیا ہے، اور کتنی اموات ہوئی ہیں، کتنی کشیدگی وہاں پہ پائی جا رہی ہے. کتنا مشکل ہے افغان مہاجرین کے لیے.
اچھا ویسے تو چونکہ وہ ہمارے اب حصہ ہی بن گئے تھے اور 47 سال سے وہ رہ رہے تھے پاکستان میں افغان مہاجرین. جی آپ اندازہ لگائیں, آگے پھر بات کرتا ہوں, کہ 47 سال میں ایک بچہ بوڑھا ہونے کی طرف چلا جاتا ہے. بالکل. یہاں کچھ بچوں کی پیدائش ہوئی ہے, انہوں نے صرف پاکستان دیکھا ہے, افغانستان تو دیکھا ہی نہیں, افغانستان وہ کبھی گیا بھی نہیں ہے. ان کے لیے آپ سوچیں, ذرا اندازہ لگائیں, ایسے بچوں کے لیے جو یہ صورتحال کا ان کو سامنا کرنا ہے, ان جذبات کو ذرا سوچیں کہ ان کے کیا جذبات ہوں گے, کہ ان کے لیے یہ اپنا ہی ملک تھا. لیکن چونکہ اسٹیٹ کا فیصلہ تھا, اسٹیٹ بہت مشکلات کا شکار تھی, دہشت گردی کا الگ معاملہ ہے, بوجھ الگ ہے, اور کرنا بھی پڑتا ہے یہ فیصلہ. بہت 47 سال ایک لحاظ سے پاکستان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ پاکستان جیسا غریب ملک یا مقروض ملک اتنے سالوں سے ان کی مہمان نوازی کر رہا ہے. یہاں ایک تو کچھ لوگوں کے کاروبار ہیں اور کوئی نوکریاں ہیں, اور کچھ لوگ تو کیمپس میں ہیں نا, جن کو مطلب اقوام متحدہ کر رہا تھا, کوئی یو این او کے تحت جو کچھ ہو رہا تھا, جو فارمولے کے تحت, اور باقی پاکستان اس کا مطلب برڈن تو پاکستان پہ ہے. اب دیکھیں کہ افغانستان کے آج کے دن کریک ڈاؤن جس طرح شروع ہوا, تو افغانستان تو پہلے ہی بڑا مشکلات کا شکار ہے. وہاں معاشی بحران بھی ہے, وہاں سیاسی عدم استحکام بھی ہے. وہ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ ایک دم نہ ہمارے اوپر بوجھ آئے. اچھا, ان کا اپنی جگہ پہ معاملہ درست ہے, لیکن پاکستان تو بہت عرصے سے مراد ایک بار ڈیڈ لائنز دے کے ان میں اضافہ کر رہا تھا. اب جو زلزلہ آیا ہوا ہے, اگر وہ کنڑ سے تعلق رکھنے والی یہ فیملی ہے اور وہاں جانی ہے, وہاں جو حال ہے زلزلے کی وجہ سے, ایک میں مثال دے رہا ہوں, اور بھی وہاں زلزلہ تو کافی بہت زیادہ اس نے نقصان جو ہے نا وہ کیا ہے, تو وہ کہاں جائیں گے. اس کے علاوہ اب ایک دم جب ان کو ٹائم تو دیا ہے, لیکن چلیں وہ نہیں گئے, وہ رہ گئے, کوئی بھی اس میں ہے, تو اب ایک دم جو ہے نا وہ انسانی بنیادوں پہ ان کو کچھ ریلیف دینے کی ضرورت ہے. اور وہ ریلیف اس لیے کہ وہاں بہت سارے مسائل ہیں, زلزلہ ہی سمجھ لیں, وہ بھی قدرتی آفت کا شکار ہے, اور انہوں نے دنیا سے اپیل بھی کی ہے, وہی امداد کی بھی انہوں نے بھی عالمی امداد کی. پہلی دفعہ جب سے یہ آیا, رجیم چینج ہوا ہے وہاں پہ, طالبان آئے ہیں, انہوں نے ظاہر ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اب غیر ملکی خیراتی ادارے ہیں, کوئی این جی اوز ہیں, تو وہ اب آئیں گی وہاں. کیا دیا جا سکتا ہے؟ کیمپس بھی بند کر دیے گئے ہیں, ان کے ٹرانسپورٹیشن کے بھی ایشوز آ رہے ہیں, اب مزید ریلیف کیا دیں ان کو؟ اچھا, ان کو موقع دیا تھا کہ آپ یعنی وہ رہ سکتے ہیں جو پاسپورٹ حاصل کر لیں, ویزا لے لیں, اور کچھ کے پاس ہے وہ جو پی او آر کارڈ ہے, وہ بھی ان کو بھی جانا ہے. افغان سٹیزن شپ جن کے پاس ہے, سٹیزن کارڈ ہے, ان کو بھی جانا ہے. اور کافی سارے لوگ چلے بھی ہیں, مطلب کے پی میں, بلوچستان میں جو کیمپس ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. اب انہوں نے کچھ چیزوں میں تو ریلیف دیا ہے کہ جو بیمار ہے وہ علاج معالجہ کر رہا ہے, اس کو علاج مکمل کرنے دینا چاہیے. اس کے علاوہ افغانستان سے بھی جو علاج کی غرض سے آ رہا ہے, اس کے لیے بھی راستے کھلے ہیں, دل کھلے ہیں, تو یہ تو کر رہے ہیں. بینکس میں جس طرح اکاؤنٹس بند کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں یہ ریلیف تو دیا ہے کہ اکاؤنٹس تو جس طرح بلاک ہوتے ہیں, وہ سمز کی طرح وہ بلاک ہو جائیں گے, لیکن اس میں ون ٹائم ٹرانزیکشن کی اجازت ہے کہ وہ یا تو پیسے نکلوا لیں یا وہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں, پاکستان کے کسی اس میں ٹرانسفر کر دیں, اپنے کو رشتہ دار, عزیز, دوستوں میں جس طرح لین دین پھر چلتا ہے. تو یہ اتنا تو کیا ہے ریلیف, لیکن باقی تو سختی ہے, مشکل ہے بہت زیادہ کہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں صاحب, ان کے ایڈمیشن ہی کروائے جا رہے, وہ بند کر, وہ بھی بند ہیں, وہ بھی نہیں ہو سکتے. کاروبار کر رہے ہیں وہ تو پاکستانی کسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوں گے نا, وہ بھی بند ہیں. پاکستانیوں کے لیے مشکل ہے. ایون کوئی ان کو کرائے پہ گھر نہیں دے سکتا, یہ بھی پابندی اب. اور جو پکڑا جائے گا اس میں کرائے پہ گھر دینے والا پاکستانی بھی جو ہے نا, اس کی بھی تحقیقات ہوں گی, یا اس کے خلاف بھی مقدمہ ہوگا, مالک مکان پہ بھی. دکانیں جو کسی کو کوئی کرائے پہ نہیں دے سکتے کاروبار کے لیے. اب اس میں اور سہولت یہ دینی چاہیے
کہ اب ان کے کاروبار تھے، ہاں۔ جگہیں تھیں، وہ چاہے رینٹ پہ تھی چاہے وہ ان کی اپنی تھیں، تو اتنی جلدی میں جب وہ چیزیں بیچیں گے تو وہ کوڑیوں کے پہنچ جائیں گی، اونے پونے جو ہے نا وہ بیچی جائیں گی. تو یہ بھی ان کو پراپر جو ان کا معاوضہ ہے اس چیز کا، معاوضہ نہیں، اس کا جو بھی ریٹ ہے وہ ان کو ریٹ دینا چاہیے، وہی ریٹ لگنا چاہیے. ورنہ تو پھر وہ یہاں سے بھی لٹے پٹے جائیں گے آگے. افغانستان تو پہلے ہی بہت مشکلات کا شکار ہے، وہ معاشی طور پہ اتنا مستحکم نہیں ہے کہ اتنا بوجھ جو اس پہ اچانک پڑے گا، ان کی مہمان نوازی، ان کے لیے کوئی رہائش، ان کے لیے روزگار کا انتظام، یہ فوری طور پہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اب ادھر سے ڈیڈ لائنز دے کے اس میں اضافہ کر کے کر لیا گیا ہے. کافی سارے لوگ رضاکارانہ طور پہ چلے بھی گئے ہیں اور اب کارروائی شروع ہو گئی ہے، اب باقاعدہ طور پہ اب جو بھی پکڑا جائے گا. لیکن پھر بھی اس میں بھی افغان جو حکومت کا مطالبہ تھا کہ ان کو بہرحال مہذب انداز میں اور ان کے ساتھ سختی کیے بغیر جو ہے وہ ان کو بھیجا جائے. تو یہ ایک آپشن موجود ہے کہ جو پکڑا بھی جائے گا تو اس پہ کوئی تشدد نہیں ہوگا، بس اس کو ڈی پورٹ ہی کیا جائے گا. لیکن وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوگا. ابھی بھی بارڈرز پہ تو شام کو بارڈرز تو بند ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ اتنی تعداد میں جب ڈیپورٹ کریں گے تو وہاں تو رش لگ جائے گا. پھر یا تو ان ساری چیزوں کو آپ انہانس کریں، یہ ٹائم بڑھائیں. اور ٹرانسپورٹیشن ایک الگ ایشو ہے. اب یہاں سے جنہوں نے سامان لے کے جانا ہے، کیٹیگریز بنا لینا، اور ساری چیزوں کو الگ الگ طریقے سے انسانی بنیادوں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ریاست کا فیصلہ اپنی جگہ پہ درست ہے، وہ ہو گیا جو ہے. اچانک افغانستان میں زلزلہ آ گیا ہے، وہ اس وجہ سے حکومت ہے، مجھے امید ہے کہ شاید ڈیڈ لائن میں اضافہ کر دیا جائے جو ختم ہو گئی ہے. ابھی تک تو نہیں ہوئی، لیکن یہ انسانی بنیادوں پہ ظاہر ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، اور ہمارے اب تعلقات بھی اچھے ہیں ان کے ساتھ. ہمارا مسئلہ یہ چلا آ رہا ہے، جو دیکھیں چین بھی اس کا مطالبہ کر چکا ہے، روس بھی کر چکا ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے کہ یہ جو سرحد پار دہشت گردی ہے اس کو روکیں. اور پاکستان نالا بھی ہے کہ آپ یہ جو پاکستان میں جو تقریباً 20 گروپس ایسے ہیں مختلف جو کارروائیاں کرتے ہیں اور یہاں ہمارے بھی جاتے ہیں اور پھر وہ واپس بھی چلے جاتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں. تو پاکستان نالا ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر پا رہا پراپر. تو یہ ایک ایشو تو ہے. اس وقت تو ساری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ چین پر ہیں، کیونکہ وہاں پر شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت جو ہیں ان کا اجلاس ہوا ہے اور اس کا اعلامیہ بھی جاری کر دی گیا. پاکستان نے اپنا کیا موقف پیش کیا وہاں پر؟ پاکستان کے موقف کی جناب تحسین ہوئی ہے اور مانا گیا. پاکستان کا جو موقف تھا سرکاری، اسی کے مطابق دہشت گردی کو کی کوئی بھی قسم ہو، کوئی بھی شکل ہو، کہیں سے بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، وہ اور اس کے جتنے معیارات ہوں، دورے ہوں، تہرے ہوں، ان ساروں کی شنگھائی تعاون تنظیم میں جو ہے نا وہ مذمت کرا، جو اعلامیہ جاری کے اس میں اس کی مذمت کی گئی ہے. اور یہ اس کے ساتھ جعفر ایکسپریس پہ جو حملہ تھا، جس کو پاکستان کہتا تھا کہ ہمارے پاس انڈیا کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت ہیں، اور جس کا اظہار شہباز شریف نے اپنی تقریر میں بھی کیا، اپنے الفاظ میں انہوں نے اس کا کیا کہ یہ مطلب کس کے ایجنڈے پہ ہو رہا ہے اور ہمارے پاس ہیں یہ ثبوت. یہ انہوں نے کی بات اپنی گفتگو میں بھی وہاں پہ. اور اسی طرح خزدار میں بچوں کے جو ہے نا اسکول پہ اور بس پہ جو حملہ ہوا اس کی بھی مذمت کی. اور اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ یہ مودی صاحب جو وہاں زبردستی صدر کے چینی صدر کو پکڑ کے، روسی صدر کو پکڑ کے، ٹرمپ کو جو ایسے کر کے دکھا رہا ہے نا، ٹرمپ نے کر دیا ٹویٹ اپنے وہ سوشل ٹروتھ پہ نا، اپنا جو ان کا ہے پلیٹ فارم، اس پہ کر دیا انہوں نے، اس کا ری ایکشن دے دیا جو انڈیا کر رہا ہے. اور وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو پوری طرح دیکھ رہے ہیں، مودی صاحب کو بھی. تو مودی صاحب کے لیے سبکی ہوئی ہے. اور پاکستان کا جس طرح دنیا میں ایک امیج بن رہا ہے اور دنیا میں اب ایک لیڈنگ رول جو بن رہا ہے پاکستان کا، شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی پاکستان کو کامیابی ملی ہے. ناظرین، پروگرام اختتام کو پہنچا، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.